مانا ہوگا بے شک تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں، میں ہی فقط تقسیم کرنے والا ہوں، یا یہ مانا ہوگا یا مانا ہوگا میں تو فقط تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو مراد میں تو کوئی فرق نہیں آتا، تقسیم تو دست مصطفیٰ میں ہی رہی نا، تقسیم تو کہیں اور نہیں گئی۔ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں یا میں فقط تقسیم کرنے والا ہوں، دونوں میں تقسیم تو دست مصطفیٰ میں رہی۔ اور پھر آگے واللہ یعطی فرمایا، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہیں عطا کرتا ہے، اللہ سے عطائیں لینے والوں آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہیں عطا کرتا ہے، فرمایا یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حقیقت الف کا فیض حمزہ کو ہے، اور حمزہ کے ذریعے اس کی ہر شان اور کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ عطا خدا کی مصطفیٰ کو ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے ذریعے ساری عطاؤں کی تقسیم ہوتی ہے، اس کے ذریعے سب عطاؤں کی تقسیم ہوتی ہے۔ الف نے خود کو چھپا لیا حمزہ کے پردے میں، حمزہ کو ظاہر کر دیا، خود مخفی رہا۔ اب حمزہ نمائندہ ہوا، جس کو میں نے استعارتاً کہا کہ اس سے اشارہ پیکر رسالت کی طرف ہے۔ اب حمزہ کیا ہے، شان دیکھیے، پورے 27 اور اس کے 27 حروف میں نے بتایا، ہر حرف جب لکھتے ہیں ہر لفظ تو اسی حرف سے شروع ہوتا ہے۔ الف اپنے الف حرف سے شروع نہیں ہوتا، اور دوسرا حمزہ اپنے حمزہ سے شروع نہیں ہوتا، دو حرف جدا ہیں، باقی ساری دنیا ایک ہے، بس۔ ہائے ہائے، یہ دو جدا ہیں، نہ الف جیسا کوئی ہے نہ حمزہ جیسا کوئی ہے، باقی سب ایک جیسے ہیں۔ لام لکھا گیا لام سے، اہل علم غور کریں، میم لکھا گیا میم سے، نون لکھا گیا نون سے، تا لکھا گیا تا سے، دواد لکھا گیا دواد سے، تا لکھا گیا تا سے، قاف لکھا گیا قاف سے، سارے حروف سارے لفظ اسی اپنے حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ الف حمزہ سے لکھا گیا، اور حمزہ کس سے لکھا گیا؟ حمزہ شروع ہوا ہا سے۔ ہائے ہائے، حمزہ آپ لکھیے، حمزہ ہے میم زے ہے، ابتدا میں بھی ہے ہا، آخر پہ بھی ہا، اس 4 حرفوں کے لفظ میں ایک حمزہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے الف حمزہ میں چھپ گیا، حمزہ کس میں چھپ گیا؟ ہائے 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 ہائے، الف کی حقیقت حمزہ میں چھپ گئی، حقیقت الوہیت حقیقت محمدیت میں چھپ گئی، حقیقت احدیت حقیقت مصطفیت میں چھپ گئی۔ کن کا کاف کن کے نون میں چھپ گیا۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ ہو جائے، تو وہ اس کو کہتا ہے، اس شے کو، ہو جا، پس وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ یکون مضارع میں استمرار ہے، پس وہ ہونے لگتی ہے، وہ ہوتی رہتی ہے، وہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہ فیکون۔ اور وہ فرمایا جب کچھ نہیں ہوتا اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے، جب چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن۔ کن امر کا صیغہ ہے، بولیے کن، ہو جا۔ ہو جا ایک امر ہے، تو وہ کس کو کہتا ہے ہو جا؟ جب پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں، تو وہ کس کو کہتا ہے ہو جا؟ کن، تو ہو جا، تو ہو جا۔ کن کہنے کے لیے خواہ اس کو قول کہہ لیں خواہ ارادہ کہہ لیں، معنی نہیں بدلتا، مراد ایک ہے۔ اگر آپ اس کا ارادہ کر لیں تو وہ ارادہ میں ہو جا، کس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ تو ہو جا؟ اشارہ تو وہی ہے ارادے میں،
قول کا اشارہ بھی مشار الیہ وہی، اور ارادے کا بھی مشار الیہ وہی. وہ کس کو کہتا ہے؟ ہو جا. ہو جا کہنے کے لیے ہو جا کا قول، ہو جا کا ارادہ، ہو جا کی توجہ کچھ لے لیں، اس کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. کسی کا ہونا ضروری ہے، اور پہلے تو دیکھنے میں ہے کچھ نہیں. اس کا جواب اسی آیت کریمہ میں ہے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے. کس کا؟ شیئا، کسی شے کا. جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، تو فیقول لہ، تو پھر اس شے کو کہتا ہے. میں تو قرآن کی آیت سے ایک لمحہ باہر نہیں جا رہا ہوں. جب وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی شے کا، تو فیقول لہ، ہو کا مرجع کون ہے؟ ضمیر ہو کا، شیئن. پھر وہ اس شے کو کہتا ہے ہو جا. تو شے کیا ہوئی؟ شے شاء یشاء شیئن. شاء کا معنی ہے ارادہ کرنا، شاء کا معنی ہے چاہنا، اور شیئن کا معنی ہوا چاہت. ہائے ہائے، شاء کا معنی اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، اور شیئن کیا ہوئی؟ چاہت. اور فرمایا اذا اراد شیئن، جب وہ ارادہ کرتا ہے چاہت کا، اپنے ارادے کو اپنی چاہت کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو ارادہ کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کا معنی بھی چاہنا. جب وہ چاہتا ہے کسی شے کو، تو شے کا معنی ہو گیا چاہت، اور ارادہ کا معنی بھی کیا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے. تو اب نچوڑ نکالا ترجمے کا، تو نچوڑ یہ نکلا جب وہ اپنی چاہت کو چاہتا ہے. جب وہ چاہتا ہے اپنی چاہت کو، ہائے ہائے، تو اس کے سوا کچھ نہ تھا، بس ایک چاہنے والا تھا، ایک اس کی چاہت تھی. اراد شیئن، شیئن کا مصداق اللہ کی چاہت ہے. اس نے چاہا اپنی چاہت کو. ارے دیکھیے، چاہت بھی اور چاہت کو پھر چاہنا، چاہت اور اس کو پھر چاہنا. ارے جس کو چاہا تو چاہت پہ چاہنا چڑھ گیا، رنگ پہ رنگ چڑھ گیا. ایک چاہت تھی، چاہت پہ چاہنا آ گیا. تو چاہت تھی تو حمد تھی، چاہت تھی تو مجرد حمد تھی. اس حمد کو پھر چاہا تو محمد ہو گئی. الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن وکرتن بعد کرتن. ارے وہ چاہت کو چاہے پھر چاہت کو چاہے، وہی چاہت اس کی تعریف ہے، وہی چاہت اس کا کمال ہے، وہی چاہت اس کا وصف ہے. اور وصف پر جب اپنے ارادے کا وصف چڑھاتا ہے، اپنے حسن پہ حسن چڑھاتا ہے، چاہت پہ چاہت چڑھاتا ہے، اپنے کمال پہ کمال کا رنگ چڑھاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے ہو جا. چاہت کو کہتا ہے میری چاہت، میری حمد تو چھپی تھی، میری حمد تو چھپی تھی، اب تک کسی نے دیکھا نہ تھا، تو چھپی تھی. جب وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو ہو جا کا معنی کیا ہے؟ ہو جا کا معنی اب ظاہر ہو جا. ہائے 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 ہائے، کون سے قبل اس کی حمد مخفی تھی، مخفی تھی. اب وہ کہتا ہو جا، یعنی تو ظاہر ہو جا. تو جب تک مخفی تھی حمد تھی، جب ظاہر کیا تو وہی حمد محمد ہو گئی. تم کس فلسفے میں پڑے ہو کہ محمد کی شان کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے؟ کیا تقسیمیں کرتے ہو؟ بس ایک عبد و معبود کا فرق ہے، باقی کچھ نہیں ہے. وہ مخفی تھا، مقام تو حمد تھا. وہ مقام حمد خدا کی قسم جب ظاہر ہوا، اسی کا نام محمد رکھا. جب محمد نے دیکھا خالق کو
اس نے اس کی حمد کی تو احمد بن گیا، اور جب اس نے اس کو بنا کے دیکھا، اس نے اس کی حمد کی تو محمود ہو گیا۔